علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ صدر محترم، صوبائی جمعیت حدیث راجستھان کے امیر محترم، ناظم محترم، اسٹیج کے اوپر موجود علماء کرام، میڑتا اور آس پاس سے آئے ہوئے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، کے اندر سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس سردی کے اس موسم میں جب آدمی اپنے گھر سے نہیں نکلتا ہے بغیر سخت ضرورت، ایسے موسم میں اور ایسے وقت میں
ہمارے میڑتا کے ان نوجوان بھائیوں نے ہمت کی اور آج کا یہ پروگرام منعقد کیا، اور پھر ان کی ہمت کو حوصلہ دیا آپ حضرات نے، اور ایک اچھی تعداد میں آپ حضرات اس پروگرام میں آئے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے آج کے اس پروگرام میں جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ قرآن و سنت کی جو باتیں آج اس اسٹیج سے بیان کی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا۔ ہمارے ناظرین محترم، اس جلسے کے جب مجھے دعوت خطاب دے رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میری تقریر کا ٹاپک کیا ہے، میری تقریر کا وشے کیا ہے، عنوان کیا ہے۔ میری تقریر کا عنوان ہے ہماری تخلیق کا مقصد، ہم کیوں دنیا میں پیدا ہوئے، واٹ از دا پرپس آف آور کریشن، اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ ظاہر ہے یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دنیا میں ہم انسان جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کے پیچھے کوئی مقصد ہو، وہ اللہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، کیا اس نے ہمیں بیکار پیدا کیا؟ کوئی مقصد نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ میرے بندو، کیا تم نے یہ سوچ لیا تمہارے پروردگار نے تم کو بیکار بنایا، بے مقصد بنایا؟ تمہیں پیدا کرنے کے پیچھے اس کا کوئی ادیش نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا بس دنیا میں رہنا ہے، یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے، یہی عیش کرنا ہے، یہی موج مستی کرنا ہے، یہی مر جانا ہے، اللہ کے پاس لوٹ کے نہیں جانا ہے، حساب نہیں دینا ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم انسان کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتے ہو، وہ اللہ، اس نے اتنی بڑی زمین و آسمان بنائی، اتنی بڑی کائنات بنائی، اس نے تم کو بنایا، اور اس بنانے کا کوئی مقصد نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو اللہ تمہارے اس گمان سے پاک ہے، بلند ہے، وہ تو بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، بیکار تو نہیں بنا سکتا۔ انسان کوئی کام بیکار نہیں ہے، انسان کا کریٹر، ہمارا پیدا کرنے والا بیکار ہمیں بنائے؟ اس نے ہماری پیدائش کا سسٹم بھی کیا بنایا؟ کبھی ہم اگر اس پر غور کر لیں کہ ہم پیدا کیسے ہوئے تو ہمیں اپنی اوقات سمجھ میں آئے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو اللہ کی دھرتی پر رہ کر کے اللہ کے اناج کو، اللہ کے رزق کو کھا کر کے، اللہ کی آکسیجن میں تو سانس لے کر کے تو شرک کرتا رہے گا؟ تو کبھی پتھر کے بتوں کے آگے سجدہ
کرتا رہے گا، تو کبھی بزرگوں کی قبروں کے آگے سجدہ کرتا رہے گا، تو اللہ کے کو چھوڑ کر کے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے گا، تو شراب پیتا رہے گا، تو زنا کرتا رہے گا، تو جھوٹ بولتا رہے گا، تو حرام خوری کرتا رہے گا، اور تجھے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اے انسان ذرا تو اپنی تخلیق کے اوپر تو غور کر، تو اپنی پیدائش کے اوپر تو غور کر، تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈراپ آف اسپرم سے، ایک منی کے قطرے سے، ایک ویری کی بوند سے تجھے پیدا کیا، تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی کی بوند سے تجھے پیدا کیا، ثم کان علقۃ، پھر وہ حقیر پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جا کر کے ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا، ثم خلق فسوی، اور پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو اللہ نے انسان کی شکل دے دی، تجھے خوبصورت بنا دیا، تجھے دو آنکھیں دے دی، تجھے دو کان، دو ہاتھ، دو پیر دے دیے، تجھے انسان کی باڈی اور انسان کا شریر دے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں ہمیں برباد کر دے؟ اتنے بچے ماں کے پیٹ میں ختم ہو جاتے، مس کیریج ہو جاتے۔